مولانا طارق حسین کشمیری جو بانہال کے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ دیوبند گئے، اور دیوبند میں انہوں نے ماشاءاللہ تکمیل فرمائی۔ اس طرح سے یہاں کی تکمیل کے بعد دیوبند کی تکمیل جب ہو گئی تو قاسمی بھی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو عجیب صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے ترمذی شریف میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں اختلافی، ان اختلافی مسائل کو انہوں نے اشعار میں نقل فرمایا ہے۔ اور ہمارے علم کے مطابق اس طرح کی کوشش اب تک کہیں نہیں ہوئی ہے۔ باقی علوم میں تو ہوئی ہے، لیکن یہ والی کوشش صرف اللہ نے انہی سے لی ہے۔ مثلا فرض کیجئے آپ نے ترمذی شریف میں پڑھا کہ بیت الخلاء میں کعبے کی طرف منہ کرنا اور کعبے کی طرف پیٹھ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جب ہم قضاء حاجت کریں گے تو قضاء حاجت میں کعبے کی طرف منہ کرنا اور کعبے کی طرف پیٹھ کرنا جائز ہے ناجائز؟ ٹھیک ہے، حنفیہ کہتے ہیں استقبال بھی منع، پیٹھ کرنا بھی منع، کھلے میدان کے اندر بھی منع، بنے ہوئے بیت الخلاء کے اندر بھی منع۔ یہ حنفیہ کی رائے، ٹھیک ہے۔ شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کھلے میدان کے اندر اگر کریں گے تو وہاں استقبال کرنا بھی منع اور پیٹھ کرنا بھی منع، بنے ہوئے بیت الخلاء کے اندر کریں گے تو وہاں استقبال کی بھی اجازت ہے، استقبال کی بھی اجازت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، کھلے میدان کے اندر کریں یا یہاں کریں، منہ کرنا منع ہے، پیٹھ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو ہو گیا 3 مسلک۔ اس طرح سے چوتھا مسئلہ، اب یہ 4 رائیں ہو گئی۔ ان 4 رائیوں میں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اشعار میں یہ 4 رائیں درج کر دی ہے اور شعر کی شکل میں۔ یا مثلا فرض کیجئے سوال یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ ٹھیک، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہی کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپاک ہے اور 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور 3 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ تو اب ایک امام کہتا ہے پاک، امام مالک، امام بخاری بھی کہتے ہیں پاک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ناپاک کو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ناپاک ہے اور 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 8 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اب یہ جو 4 رائیں ہو گئی، ان 4 رائوں کو انہوں نے یہاں شعر میں نقل کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے گویا بڑی بے نظیر قسم کی خدمت ہے یہ، اور اس میں ہمارے بہت سارے ہمارے رفقا نے اور دارالعلوم دیوبند کے معزز اساتذہ کرام نے اس کتاب پر ان کو مبارکباد دی ہے اور تقریریں درج فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ خود مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جن کے فیض تلمذ سے اللہ نے یہ صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان کو بہت تواضع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا منظومۃ الخلاف بین الائمۃ الاسلاف۔ اس میں تائیدیں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ کرام کی بھی ہیں، اور یہاں کے معزز اہل قلم کی تائیدات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہے کتاب۔